بیسکلی جو مین اس میں سورہ عنکبوت میں جو آپ سمجھ لیجئے کہ اس کا جو مین یا آخری آیت ہے نا، یہ اس کی ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ آیات میں اس کا شمار ہوتا ہے، جس میں مکڑی کے مطلب یہ عنکبوت کا شاید آپ کو پتا ہو، مکڑی مطلب ہے اس کا نا، تو اسی کے حوالے سے اس میں شرک کا اللہ تعالیٰ نے بے انتہا خوبصورت مثال دے کے شرک کا رد کیا ہے الحمدللہ. تو اللہ کا احسان ہے، پارہ مکمل ہوا. اب ہم آ جاتے ہیں پارہ نمبر 21 پر، اور ابھی ہماری جو سورہ ہے وہ کنٹینیو ہو رہی ہے، سورہ عنکبوت. آیت نمبر 45 سے انشاءاللہ دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیجئے اس کتاب کی جو آپ کی طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی گئی ہے، نماز قائم کیجئے، یقیناً نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے، اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. اب یہاں پہ دیکھتے ہیں 2-3 چیزوں کا ذکر ہے، ایک ایک کر کے انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلے تو جو بات بتائی جا رہی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ تلاوت کیجئے اس کتاب کی جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم تلاوت کی بات کرتے ہیں تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت کا حکم دیا ہے تو اس کے اور بھی بہت سارے تلاوت کے علاوہ بھی قرآن پاک کے مختلف قسم کے آپ سمجھیے کہ طریقے ہیں اس کو پڑھنے کے، اس کے بغور و فکر کرنے کے، ثواب یعنی حاصل کرنے کے، اور بھی بہت سارے اس کے اندر چیزیں پائی جاتی ہیں. تو ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں. سب سے پہلے تو تلاوت قرآن، یعنی قرآن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پڑھنا سیکھنا، اس کا جو کہ تجوید کا علم کہلاتا ہے. پہلی چیز تو یہ ہے. اس کے بعد اس کے جو معنی ہیں قرآن کے ان کو سمجھنا، ان کو یاد کرنا. اس کے بعد ان کے ایکسپلینیشن پہ یا اس کی تفسیر وغیرہ کے اوپر غور و فکر کرنا، تفسیر کرنا، غور و فکر کرنا، تدبر کرنا. پھر اس کو تعلیم و تدریس کا ذریعہ بنانا، اور اس کے بعد جب جو لوگ اس سٹیج سے گزر جائیں تو پھر واعظ و نصیحت کے تحت قرآن کے پیغام کو آگے پہنچانا. پہلے تو اپنے گھروں میں، خاندانوں میں، پھر معاشرے میں، پھر مختلف اسٹریٹا تک معاشرے کے مختلف جگہوں پہ پہنچانا. تو اس حکم تلاوت میں یہ ساری صورتیں آ گئیں. یعنی مراد کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ تلاوت کیجئے، تلاوت کے اندر یہ تمام چیزیں جو میں نے آپ کو بتائیں اسٹیج بائی اسٹیج، کیونکہ آپ کو خود پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مین مشن تھا زندگی کا اور جو مقصد تھا وہ کیا تھا؟ قرآن کے پیغام کو آگے پہنچانا. تو ظاہر ہے اس کا علم انہوں نے پہلے حاصل کیا اور اس کے بعد اس کو آگے پہنچایا. اب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ایک اگر ہم بات کریں قرآن کے مزاج کی، تو بیسکلی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ قرآن کا مزاج سننے والا ہے پڑھنے سے زیادہ. یعنی ایک چیز تو ہوتی ہے کہ جو ایک لیول پر نا جب آپ سن کے ٹیچر سے اور آپ پڑھ چکتے ہیں تو وہ ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ جب آپ بڑی بڑی تفاسیر کا مطالعہ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں تو جب آپ پڑھتے ہیں، آپ اس کے نوٹس بناتے ہیں، آپ ہائی لائٹ کر دیتے ہیں. وہ لیول جو ہوتا ہے نا وہ پھر ذرا بات کا لیول ہوتا ہے جب آپ اسٹڈی کرتے ہیں قرآن کو نا. لیکن جو بیسک جب قرآن سٹارٹ ہوتا ہے تو اس کا طریقہ سننے والا ہی ہوتا ہے. وہ سننے میں آسان بھی ہوتا ہے، سمجھ میں بھی آتا ہے اور اثر بھی زیادہ رکھتا ہے، کیونکہ قرآن کا ایک مزاج ہے اس کو کہتے ہیں. تو یہاں میں جو بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے، 3-4 چیزوں کی طرف اشارہ ہے. پہلی چیز کی طرف جو ان آیات میں جو اشارہ ہے وہ قرآن کی تعلیم کے اوپر ہے. سیکنڈ چیز کے بعد جو اشارہ ہے وہ نماز کے اوپر ہے. اور تیسری چیز کی طرف جو ہمیں اس میں آیت میں بات کی جا رہی ہے وہ اللہ کے ذکر کی بات ہے. تو 3 چیزوں کے اوپر ہم بات کریں گے انشاءاللہ. تو پہلی تو ہم نے قرآن کی بات کی، اس کے بعد پھر ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب جو اگلا ذکر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا اور نماز قائم کرو. تو اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ قرآن پاک تدبر اور غور و فکر کے بعد جو اگلا حکم دیا گیا وہ یہ دیا گیا ہے کہ نماز کو قائم کرو. تو نماز سے قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ سے اپنا ایک کلوز تعلق رکھتا ہے اور ایک 5 وقت آپ سمجھے اللہ کے سامنے حاضری دیتا ہے تو اس کی ایک ریلیشن شپ، ایک بانڈ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بنتا ہے، جس کو ہم دوسرے لفظوں میں معرفت رب کہتے ہیں نا. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب حقیقی معنوں میں نماز
پڑھی گئی ہوگی. اور نماز سے مزید کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی ہدایت بھی ملتی ہے، انسان کے رہنمائی بھی ملتی ہے جتنا انسان نماز پڑھتا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ کہتے ہیں نا کہ کسی کی علماء کہتے ہیں کسی کی شرافت کا اگر اندازہ لگانا ہے تو دیکھ لو کہ وہ مسجد میں نماز ادا کرتا ہے کہ نہیں، یا 5 وقت کا نمازی ہے کہ نہیں، اس طرح کہتے ہیں نا. یا مسجد میں تم نے اس کو دیکھا ہے نماز پڑھتے کبھی، تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنی نیک انسان وہ ہے. تو اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نماز کا اور بھی کیا اہمیت ہے. سورہ البقرہ آیت نمبر 153 میں آتا ہے کہ اے ایمان والوں صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو. تو یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اگر زندگی میں کوئی بھی اللہ نہ کرے آپ کی کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی چھوٹی کوئی مصیبت، کوئی بڑی مصیبت، کوئی پریشانی بڑی، کوئی چھوٹی، کوئی دکھ، کوئی غم، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، تو اس صورت میں جو سب سے بڑی چیز ہے جو آپ کو تھامے گی وہ نماز ہے. اور یہاں پہ میں آپ سے فرائض کی بات نہیں کر رہی، وہ تو ہمیں ادا کرنے ہیں نا. یہاں میں بات کیا کر رہی ہوں، مدد حاصل کرو. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، مدد حاصل کرو. تو جب آدمی مدد حاصل کرتا ہے تو کن سے کرتا ہے، نوافل کے ذریعے سے. آپ پریشانی کی حالت میں، تکلیف میں، آپ بجائے اس کے ہائے ہائے کرتے رہیں اور بجائے اس کے کہ لوگوں سے کہتے رہیں دیکھو مجھے یہ ہو رہا ہے، دیکھو میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، دیکھو میرے فلاں کا یہ مسئلہ ہے، فلاں ہاسپٹلائز ہو گیا، اس سے بہتر کیا بات بتائی جا رہی ہے، نماز سے مدد حاصل کرو. یعنی نماز سے تمہیں ایک قوت تمہارے اندر پیدا ہوگی، تمہارے مسائل کا حل نماز کے اندر موجود ہے. تو صرف صبر بھی کافی نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا صبر اور نماز دونوں کے ساتھ مدد حاصل کرو اللہ سے. دوسری بات کیا ہوتی ہے کہ جب ایسی حالت میں آپ اللہ سے رجوع کریں گے تو یقیناً اللہ آپ کو تھامے گا نا، اللہ آپ کی مدد کرے گا، اللہ آپ کے لیے آپ کو رہنمائی دے گا، اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کی نماز ہم امتیوں کے لیے تو نفل ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض کا درجہ رکھتی تھی. اور اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ کو جو عظیم دین کا کام سونپا گیا تھا اس میں آپ کو تو سب سے زیادہ اللہ کی مدد کی ضرورت تھی. اس لیے تہجد کی نماز میں نے آپ کو ایک دفعہ پہلے بھی بتایا تھا کہ علماء کا کہنا یہ ہے کہ جو لوگ کسی نہ کسی طریقے سے دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں ان کے خاص طور پہ پڑھانے والوں کے لیے امپیریٹو ہے، مینڈیٹری ہے، کمپلسری ہے کہ وہ تہجد کی نماز پڑھیں جو کسی بھی طریقے سے دین کو کے پیغام کو آگے پہنچانے میں لگے ہیں. تو یہ وہ چیز ہے کہ ان کو قوت دیتی ہے، ان کے لیے جو دین کا پیغام آگے پہنچانا آسان کرتی ہے. تو یہی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ طریقہ نظر آتا ہے. اور آپ کا ایک اور بھی آپ کے بارے میں مسند احمد میں ایک حدیث آتی ہے جس میں پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی بھی اہم مرحلہ آتا تھا، اب اہم مرحلہ ضروری نہیں اللہ نہ کرے مصیبتوں کا ہے، کوئی بھی آپ کو کوئی ڈیسیژن ہی لینا ہوتا تھا تو آپ کس طرف دوڑتے تھے، نماز کی طرف. اور نماز استخارہ بھی اس کی ایک قسم ہے کہ جب آپ کو کوئی دو چیزوں میں کوئی فیصلہ کرنا ہو یا کسی ایک چیز میں بھی فیصلہ کرنا ہو تو بھی یہ وہی قسم ہے کہ کسی بھی چیز میں آدمی کا یہ، جیسے میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا، اہم مرحلہ درپیش ہے، کوئی بھی مرحلہ ہے تو اس میں یہ بھی نماز کی طرف اشارہ ہے، ایک اور قسم ہے نماز کی. اچھا، آگے جو بات بتائی جا رہی ہے کہ یقیناً نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ بات ہم سن بھی آئے ہیں آیتوں میں بھی اور ہم نے اکثر ایسے سنا ہوا بھی ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں، آپ فرض کر لیجیے اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، اپنے خاندان برادری میں دیکھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن بے حیائی سے نہیں رکتے. ٹھیک ہے، آبسینٹی سے نہیں رکتے، فلم ان کی ویسی چل رہی ہیں. ٹھیک ہے، کپڑوں میں ان کے کوئی شرم حیا نظر نہیں آتی، آنکھوں میں ان کے کوئی شرم و حیا نہیں ہے لیکن نماز پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ابھی میں تو آپ کو اس کو ڈیٹیل بتاؤں گی لیکن آپ میں سے کوئی بتائیں کہ پھر یہ کیسی بات ہے. یہاں ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی نماز قائم کرو اور نماز تو تمہیں فحش اور بے حیائی سے روک دے گی، تو وہ بھی تو نماز پڑھ رہے ہیں نا، پھر کیا یہ معاملہ ہے. فرو اچھا ایک منٹ فرو. ہاں بینا، یہ میں کہہ رہی تھی کہ جیسے ہندو مذہب میں ہوتا ہے نا اور مذاہب میں کہ ریچول بن جائے کہ بس ایک ہے نارم نا تو اس کو فالو کرنا ہے. ایکچولی جو ابھی آپ نے ایکسپلین بھی کیا تھا کہ جی نماز کو اس کی مطلب جھوٹ سے اور دل سے اگر آپ کریں گے. ہاں بالکل، اب بولتے ہیں آپ لوگ جی نماز قائم کرنے میں نماز پڑھنے میں ٹھیک ہے، کیسے بتائیں گے؟ ہاں بتائیں، کون بول رہا تھا، کون بول رہا ہے؟ یہ عثما بول رہی تھی. اچھا
آپ نے کہا تھا ہاں، تو اب مجھے فرق بتائیے. نماز قائم کرتے ہیں کہ ہم پورے ڈیڈیکیشن کے ساتھ اللہ کی طرف ہو جاتے ہیں، اور یہ کہ ہم کی پڑھنے کی ضرورت پڑ رہی نہیں. ٹھیک ہے، صحیح ہے، صحیح. ایک فرض کی طرح ایکسرسائز تو کریں، لیکن وہ جو علامہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے یا اللہ تعالیٰ کی شرائط ہے ان سب کو کسی کو بھی پورا کرتے ہیں. بالکل، الحمدللہ. سب آپ لوگ کے سب بالکل ٹھیک ہے نا. جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں یقیناً یہی ساری ہی باتیں ہیں کہ وہ میں نے اس کا ایک جملہ آپ ادا کر سکتے ہیں، بے روح نماز ہے نا. روح ہے ہی نہیں تو کیسے وہ چیزیں نکلیں گی برائیاں انسان کے اندر سے نا. اچھا، اب یہ بتائیں کہ اگر ایسی بات ہے اور ہم اپنے خاندان میں لوگوں کو یہ چیز دیکھ رہے ہیں تو کیا ہمیں یہ زیبا دیتا ہے کہ ہم ان سے کہیں سنو تمہاری نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، ابھی نماز پڑھ کے تو تم نے دیکھنی تو فلمی ہے، ٹھیک ہے، ابھی نماز پڑھ کے تمہیں جانا تو ابھی کنسرٹ میں ہی ہے، تو یہ چھوڑ دو، یہ بلا وجہ کی ٹکرے مارنا چھوڑ دو، کوئی ضرورت نہیں. یہ کہنا ہے ہمیں؟ ہرگز بھی نہیں، ٹھیک ہے نا. وہ ان کا اپنا فیل ہے، ان کو کرنے دیں. ہم تو یہاں ایک اس کی ڈیپتھ میں بات کر رہے ہیں نا کہ ریزن کیا ہے. اب یہاں پہ میں جو بات بتا رہی ہوں نا اس کو آپ سمجھیں. جو یہ جو کوشچن میں نے کیا تھا وہ بالکل آپ لوگوں نے جو پریکٹیکل مثالیں دی ہیں اور حقیقت ہے بھی یہی. اس کی ایک مثال سے اور بات کو ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ یہ جو بے حیائی ہے اور برائی ہے بیسکلی یہ کیا ہے، بیماریاں ہیں نا. ہم ان کو کہتے ہیں نا بیماریاں، مختلف قسم کی روحانی بیماریاں ہوتی ہیں نا، تو ان میں سے بے حیائی بھی بیماری ایک ہے. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیسنز جو مارکیٹ میں ملتی ہیں ان کے بھی مختلف قسم کی تاثیر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو اب ہوتا کیا ہے کہ کوئی دوائیں وہ فلاں انفیکشن کو یا بیماری کو روکتی ہے، جیسے کچھ کے ہمیں خود بھی نام پتا ہوتے ہیں کہ اگر گلا خراب ہو تو آگمنٹن ایک مشہور اینٹی بائیوٹک ہے، یا چیسٹ انفیکشن ہے تو کلیرسڈ، ٹھیک ہے نا. ایک موٹی موٹی چیزیں ہمیں پتہ لگ گئی ہیں، حالانکہ سیلف میڈیکیشن کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن میں ویسے ہی بتا رہی ہوں کہ ہمیں تھوڑا بہت اندازہ ہوتا ہے. تو اب ہوتا کیا ہے کہ یہ جو جب ڈاکٹر ہمیں کوئی دوا دیتا ہے تو اس میں ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ جو ڈاکٹر ہمیں دوا دے رہا ہے تو ہمیں اس سے شفا ہوگی، ٹھیک ہے. لیکن ڈاکٹر کچھ شرائط کے ساتھ ہمیں دوا دیتا ہے. ایک تو وہ ہمیں طریقہ بتاتا ہے، دوسرے کچھ ہمیں اس کے ساتھ شرائط بتاتا ہے کہ آپ کی طریقہ یہ ہے کہ آپ کو جیسے اتنی ڈوزیج میں لینی ہے، 500 لینی ہے مثال کے طور پہ، 3 وقت کی خوراک لینی ہے، 5 دن لینی ہے کہ 7 دن لینی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ ساری ڈیٹیلز بتاتا ہے. دوسری ایک اس کے ساتھ جو چیز ہوتی ہے وہ پرہیز ہوتا ہے، ٹھیک ہے. کچھ چیزوں سے ہمیں پرہیز بھی، کچھ اجتناب بھی ہمیں کچھ چیزوں سے کرنا پڑتا ہے تاکہ جو دوا کے اثر ہے وہ زائل نہ ہو، ٹھیک ہے نا. تو ان میں کیا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ اگر کسی کو تھروٹ انفیکشن ہے تو ڈاکٹر اس سے کہے گا سب ڈیٹیلز بتانے کے بعد، شرائط بتانے کے بعد کہ تم کھٹا نہیں کھانا، پرہیز بتائے گا نا. اب اگر کوئی ایک انسان اینٹی بائیوٹک کھا رہا ہے اور بھر کے املیاں کھا رہا ہے ساتھ میں ہر کھانے کے ساتھ، اور اس کے بعد املی کی چٹنی اور املی کا کھٹائی اور کھٹی چیزیں، تو کیا ہوگا؟ کوئی بھی دوا اثر نہیں کرے گی اس کے اوپر. سیکنڈ، کسی کو ڈائبٹیز ڈائگنوز ہوئی، اب ایک طرف ڈاکٹر نے اس کو دوا دی ڈائبٹک اور اس سے کہا کہ تمہارے پاس سختی سے شوگر تمہارے پاس بین ہے، تم اب شوگر لے ہی نہیں سکتے لائف لانگ، لیکن وہ ساتھ میں ہر چائے کے 3 چمچ ڈال کے چائے پی رہا ہے، دن میں 4 دفعہ چائے پی رہا ہے اور ساتھ میں دوا کھا رہا ہے، اور پھر ڈاکٹر ٹیسٹ کرا رہا ہے تو 200 شوگر نکل رہی. تو آپ بتائیں کیا ہو رہا ہے؟ دوا تو لیے چلا جا رہا ہے لیکن کیا کر رہا ہے؟ پرہیز نہیں کر رہا. تو یہاں پر بھی ان کا پرابلم یہی ہے کہ جو لوگ اس طرح کی نماز تو پڑھ رہے ہیں وہ، لیکن وہ گناہوں سے پرہیز نہیں کرتے. تو جب وہ پرہیز نہیں کرتے تو ان کی بے روح نماز ہوتی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک حق، پتا کیا چلا، اللہ کی بات حق ہے. نماز اگر حقیقی معنوں میں جیسا بھی آپ لوگ ذکر کر رہے ہیں حقیقی نماز پڑھی جائے تو وہ انسان کو برائیوں سے روکے گی، یقیناً روکے گی اگر اس کے ساتھ پرہیز کیا جائے گا. دوسری بات کیا ہے کہ جیسے ابھی آپ لوگوں نے بات کی نا کہ ایک ہوتا ہے نماز قائم کرنا اور ایک ہوتا ہے نماز بس مارے باندھے پڑھنا. تو نماز کے قائم کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں جس کو اب ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلے تو سنت طریقے پہ نماز پڑھنا، اس طریقے کو فالو کرنا. پھر اس کے کچھ آداب ہوتے ہیں جن کے اوپر دار و مدار ہوتا ہے نماز کی قبولیت کا. مثال کے طور پہ اخلاص سے نیت، اللہ کے لیے نماز پڑھنا. پھر جسمانی طہارت کا اہتمام کرنا. پھر قلبی طہارت کا اہتمام کرنا، دل بھی پاک ہونا چاہیے.
جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو کسی اور طرف توجہ نہیں ہونی چاہیے، التفات نہیں ہونا چاہیے کسی اور طرف. پھر مرد ہیں تو باجماعت نماز کا وہ اہتمام کریں. پھر اس کے بعد سطر، ایک عورت ہے تو اس کا مکمل ہونا چاہیے نا. اگر اتنی سی سلیوز میں اور پتلا سا دوپٹہ لے کے نماز پڑھ لی تو یہ سطر پورا نہیں ہے. یہ نماز جو ہے نا وہ یہ کوئی نہیں فتویٰ لگا رہا کہ قبول نہیں ہوگی، لیکن یہ چیزیں جو ہے وہ مانع ہو جاتی ہیں نماز کی روح پیدا ہونے کے لیے. پھر یہ ہے کہ مثال کے طور پہ لفظ سے پرہیز، یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ انسان یہ جملہ ادا کرے کہ میں جلدی سے نماز پڑھ لوں پھر سکون سے بیٹھ کے میں ڈرامہ دیکھوں گی، میں جلدی سے نماز پڑھ لوں پھر میں سکون سے بیٹھ کے فلم دیکھوں گی. یہ نہیں ہونا چاہیے نا یہ طریقہ. یہ لغو ہے نا، لغو میں انوالومنٹ، یعنی نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو سارا دھیان کیا ہے کہ وہ ڈرامہ نکلا جا رہا ہے، اور یا پھر یہ کہ ابھی مجھے دیکھنا ہے، ابھی مجھے دیکھنا ہے. پھر یہ کہ جیسے قرآن میں آتا ہے رتل القرآن ترتیلا، یعنی مراد کیا ہے ترتیل کے ساتھ قرآن کی آیات کو پڑھنا، یعنی ٹھہر ٹھہر کے. جو کہ تجوید کا علم ہے ظاہر ہے جو حاصل کرے گا تو وہی آیات کو اس طرح سے ٹھہر ٹھہر کے ادا کرے گا، یعنی ان کے پراپر جو مخارج ہیں اور ان کو پراپر جو صفات ہیں اس کے ساتھ تلاوت کو کرنا. پھر ایک اور چیز بہت امپورٹنٹ کیا ہے کہ قومہ ہو گیا، سجدہ ہو گیا، رکوع ہو گیا، اس میں اعتدال اور اطمینان. یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ جیسے یہ نہ ہو کہ ارکان کی چوری ہو انسان کر رہا ہو. پھر خضوع اور خشوع، رقت کی کیفیت، جب اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے تو ایک رقت اس کے اندر پیدا ہو، پابندی کا خیال کرے، پنکچویلٹی ہو، وقت کی پابندی ہو. تو یہ کوئی ایک دو چیزیں نہیں ہے، نماز قائم کرنے کے اندر اتنی بڑی لسٹ آتی ہے. تو یہ تمام چیزوں کے ذریعے سے نماز قائم کی جاتی ہے. اور اگر یہ ہماری نمازیں ان آداب اور شرائط اور ہم نے جو ابھی اوپر بات کی اس سے مائنس ہوں گی تو یقیناً یاد رکھے گا کہ وہ اثرات ہماری زندگی میں پھر نماز کے نہیں آئیں گے جو آنے چاہیے، جس کا یہاں تذکرہ کیا جا رہا ہے. اور دوسری بات، کچھ علماء نے اس کی تفسیر یہ کی ہے، بالکل ہی انہوں نے اپوزٹ تفسیر کی ہے. انہوں نے کیا کہا ہے کہ نماز پڑھنے والے کو یہ چاہیے کہ جب اس نے نماز پڑھنی شروع کر دی ہے تو اب وہ بے حیائی اور برائی سے رک جائے. بالکل ہی انہوں نے اپوزٹ اس کا معنی نکالا ہے نا، لیکن الحمدللہ بہت اچھے معنی. یہ بھی بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ چلو بھائی ایک تو بات سمجھ آ گئی کہ کیونکہ آپ کی بیرو نماز ہے تو اس لیے گناہوں میں پرہیز ہی نہیں ہو رہا. لیکن یہ بھی ایک بات بہت درست ہے کہ جو یعنی مراد کیا ہے کہ جو نماز پڑھنے والا ہے نا اسے زیبا نہیں دیتا بے حیائی کا کام، اس کے اوپر سوٹ نہیں کرتا کہ نماز پڑھنے کے بعد وہ سلیو لیس پہن کے بازار نکل جائے. سوٹ ہی نہیں کرتا. ایک طرف نماز اللہ کی اطاعت اور ایک طرف یہ انسان کا حالولیا. یہ صرف حالولیا کی بات نہیں، کیریکٹر کی بھی بات ہے، جھوٹ کی بھی بات ہے کہ ابھی نماز پڑھی اور ابھی جھوٹ بول دیا، ابھی نماز پڑھ کے اٹھے اور فون کی بیل بجی اور کسی بچے سے کہہ دو کہ میں گھر پہ نہیں ہوں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے نا کہ فوراً کا فوراً گناہ میں انسان انوالو ہو جائے. تیسری جو چیز کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے وہ ہے اللہ کے ذکر کا بھی یہاں پہ. تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ نماز بھی ذریعہ ہے بے حیائی کو روکنے کا، لیکن جو ذکر ہے اللہ کا وہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جس کی تاثیر کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. یعنی اگر آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے گی تو ہر وقت اللہ جب یاد آئے گا نا تو انسان بہت ساری برائیوں سے ویسے بھی بچ جائے گا. تو اب یہ تین چیزیں تو ہم نے ان کو دیکھی ہیں. اب اس کے بعد جو ہے نا ہم ان کا ایک ایک کر کے ہم اس کے اوپر غور کرتے ہیں کہ کس طرح سے نا ان کے اوپر ہم احادیث کے تھرو بھی ان کو سمجھیں. مشکات میں آتی ہے حدیث، جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب میں نا یہ احادیث جو ہے میں مکس آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. کوئی قرآن کی امپورٹنس میں، کچھ ذکر کے اوپر ہیں اور کچھ نماز کے اوپر ہیں. پہلی جو ہم دیکھ رہے ہیں حدیث ہے وہ ہے قرآن کے اوپر. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کچھ فرائض مقرر کیے ہیں انہیں برباد نہ کرنا، کچھ چیزوں کو حرام کیا ہے ان کا ارتکاب نہ کرنا، کچھ حد بندیاں کی ہیں انہیں پھلانگ کر آگے نہ بڑھنا، اور اللہ نے کچھ چیزیں قرآن میں اللہ نے بنا بھولے خاموشی اختیار کی ہے، تم ان کی کھوج کرید میں نہ پڑنا. اسے مشکات نے روایت کیا. جیسے کیا ہے آیت متشابہات، آپ سمجھ گئے نا. تو یہ قرآن کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں قرآن میں رکھی ہیں، حدیں اللہ تعالیٰ نے باندھی ہیں، فرائض رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں. پھر اس کے بعد ہم ایک اور ترمذی میں حدیث دیکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص قرآن پر ایمان نہیں لایا جس نے اس کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کر دیا. نماز کے حوالے سے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ رات اور دن کے فرشتے جو زمین کے انتظام پر مامور ہیں وہ فجر اور عصر کی نمازوں میں اکٹھا ہوتے ہیں اپنے اپنے وقتوں پر. پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ تو وہ عرض کرتے ہیں کہ ہم ان کے پاس پہنچے تھے تو ہم نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے پایا تھا، اور جب ہم نے ان کو چھوڑا تو نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا تھا. تو یہ کون سے دو ٹائم بتا رہے ہیں؟ فجر اور عصر. یعنی فجر اور عصر میں ان کی ایک طرح سے ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں. تو جو آنے اور جانے والے ہوتے ہیں نا، جیسا اگر کبھی آپ نے ہاسپٹل میں کسی کی ڈیوٹی کی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ اسٹاف کے ٹائمنگز ہوتے ہیں 9 بجے، کوئی دوسرا اسٹاف رات کے آ جاتے ہیں. تو جب وہ ڈیوٹی ان کی چینج ہوتی ہے تو وہ پیشنٹ کے بارے میں ساری ڈیٹیل ایک دوسرے کو بریفنگ کرتے ہیں نا. تو اسی طرح فرشتے جب ایک دوسرے کی ڈیوٹی ان کی چینج ہوتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے کیا خبر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دونوں وقتوں میں ہم نے ان کو نماز کی حالت میں ہی پایا. تو بہت بڑی گواہی ہے جو اگر کسی کی طرف سے دی جائے. ظاہر جو نماز کا پابند ہوگا اسی کی طرف دی جائے گی. اب ہم جو بات اگلی دیکھ رہے ہیں، احادیث دیکھ رہے ہیں، اور کچھ تھوڑی ہم اس کے اوپر بات کریں گے، وہ ہے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر. اور اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، بہت ہی بڑی چیز ہے، اکبر ہے. اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بزرگ تھے ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے ایک دفعہ فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ میرا رب مجھے کب یاد کرتا ہے. تو لوگوں نے ان سے کہا کہ یہ تو بہت بڑا راز ہے اور بہت بڑی سعادت ہے، اس کا ادراک آپ کو کیسے ہو گیا؟ آپ تو ایک بزرگ ہیں. تو انہوں نے جواب دیا کہ قرآن کے وعدے کے مطابق جب کوئی بندہ مومن اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے یاد کرتے ہیں. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی. تو مجھے پتا ہے میرا رب مجھے کب یاد کرتا ہے، یعنی جب میں اسے یاد کرتا ہوں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اس شخص کی سی ہے جس کے اندر زندگی پائی جائے، اور اس شخص کی مثال جو اللہ کو یاد نہیں کرتا اس کی مثال ایک میت کی سی ہے. بخاری اور مسلم نے اسے روایت کیا. یعنی وہ انسان جو ہے نا وہ زندہ دل انسان ہے کہ جس کے اندر اللہ کا ذکر، اللہ کی محبت پائی جاتی ہے. اچھا اب آپ ذرا مجھے بتائیے زندہ دل ہم کسے کہتے ہیں؟ بتائیے. ہاں یہ جو بہت ہی اچھا جملہ ہے، فن لونگ، ویری گڈ. بس اسی کے اندر سب کچھ آ گیا ہے نا. اور زندہ دل کسے کہتے ہیں؟ زندگی کو انجوائے کرے اور آپ کو خوب ہنسائے، بے تکی باتوں پہ ہنسے، جھوٹے سچے واقعات آپ کو سنائے. تو آپ ایسے لوگوں کو لونگ کرتے ہیں اور اپنی مجلسوں میں بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی فلاں کو بلاؤ تو مزہ آئے گا، فلاں کو بلاؤ تو وہ کوئی رونق لگائے گا، ایسے کہتے ہیں نا. تو ایسے لوگ بڑے معاشرے میں بڑے فیوریٹ سمجھے جاتے ہیں. تو ہم زندہ دل ان کو کہتے ہیں. اور ہم نے حدیث کیا پڑھی ہے کہ زیادہ ہنسا نہ کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دلوں کو مردہ کر دیتا ہے. الٹی بات ہے، ہنسنا تو دلوں کو مردہ کر دیتا ہے. اچھا مردہ دل کیا ہوتے ہیں؟ تو آپ قرآن پڑھنے والے اچھی طرح سمجھتے ہیں کیا مطلب ہے مردہ دل کا، کیا انڈیکیشن؟ مہر لگ جاتی ہے. مردہ دل بیسکلی سخت دل ہے، مہر لگا ہوا دل ہے جس کے اوپر کوئی اللہ کا کلام اثر ہی نہیں کرتا ہے، کیونکہ اتنا دنیا میں انوالو ہے نا، اتنا ہر چیز گرین گرین، وہ نہیں کہتے ہر چیز ہری ہری اسے دکھ رہی ہے. تو وہ تو کوئی جانے کی اب فکر ہی نہیں نا کہ لوٹ کے جانا ہے، کوئی غم کچھ لگایا ہی نہیں ہے آخرت کا غم اس نے نا. سورہ توحہ آیت نمبر 14 میں آتا ہے اور نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. تو یہ بھی ہمیں پتا چلا کہ اب کچھ میں مکس آپ کو حدیث بتا رہی ہوں نا کہ یہ نماز کا یہاں پر حدیث وہ آیت ہے کہ یعنی اللہ کو جب یاد کرنے کا ایک طریقہ ہو یا اللہ کو یاد کرنے کا جی چاہے تو کیا کرو؟ نماز ادا کر لیا کرو. اچھا اس کے بعد اب ہم کیونکہ اب یہاں ذکر اللہ کی ہم بات کرنے رہے تھے تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ذکر اللہ میں کیا آتا ہے. پہلے تو اگر ہم دیکھیں نا بالکل ایک ہم بیسک ڈیفینیشن اس کی لیتے ہیں جس میں کہ مسنون ذکر آتے ہیں، جیسے آپ کے مسنون اذکار یہاں موجود ہے نا جس میں لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اس کے علاوہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ سب ہے نا، یہ سب اللہ کے ذکر ہیں. استغفار، ہر قسم کا استغفار، اللہ کا ذکر کرنا، یہ تمام چیزیں بیسکلی بات اس کی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، لیکن جب ہم اللہ کی ذکر کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر اور کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ نماز بھی ذکر اللہ ہے، قرآن کی تلاوت بھی، قرآن کے اوپر غور و فکر. آپ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے بیسکلی آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں.
یہ بھی اللہ کے ذکر کی بہترین قسم ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کے یہاں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھیں. الحمدللہ اس کا بھی بہت اجر و ثواب ہے, لیکن یہ جتنے آرس آپ کے گزر رہے ہیں یہ آپ کے ذکر اللہ میں گزر رہے ہیں. پھر اللہ کے ناموں کا ویٹ کرنا, اللہ کے ناموں کو یاد کرنا, یہ بھی اسی کے اندر آ جاتا ہے. قرآن کے اوپر غور و فکر, قرآن کے پیغام کو آگے پہنچانا, درس و تدریس کا کام کرنا, اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام بھی کرنا, یہ سب ہم حالت ذکر میں, آپ سمجھیں. ایک اور حدیث ہم دیکھتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اب یہ قرآن کے حوالے سے حدیث ہے, اے ابو ذر رضی اللہ عنہ, اگر تو صبح اٹھتے ہی قرآن کی ایک آیت سیکھ لے تو وہ تیرے لیے 100 رکعت نفل سے بہتر ہے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا. ٹھیک ہے, اب ذرا آپ ریشو نکالیے, یہاں کیا بات ہو رہی ہے, ایک آیت قرآن کی. ٹھیک ہے, یہاں پہ کیا ہے, ایک. اور مثال کے طور پہ قرآن میں یہ آتی ہے سورہ توحہ میں, یہ آتی ہے نا سورہ توحہ میں, ہم نے پڑھی نا, رب دعا بھی ہے, یہ ہو گئی ایک آیت. ٹھیک ہے, اچھا اس کے یعنی کمپیریزن اس کا کیا ہے اس کے ساتھ, اب آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کی انسٹرکشن دی ہے نا. اور آپ سوچیں کہ ہمارے معاشرے میں اگر کوئی نوافل پڑھ رہا ہو نا اس طرح سے, تو ہم اس کو کیا کہیں گے, یہ بڑا نیک آدمی, بہت نیک ہے. ٹھیک ہے نا, پورے معاشرے میں, پورے خاندان والوں میں بڑا اس کا نام ہوگا. لیکن اگر کوئی قرآن پڑھنے جائے گا اور وہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے کے لیے بھی نکلے گا, اس کی خیر نہیں. سارے الزامات بھی اس پہ لگیں گے, کوئی کرنے یہ بھی کہا جائے گا اور کوئی کام نہیں تمہیں نکل گیا, اور نیگلیکٹ کا بھی اس کو بات کی جائے گی. اور کون متقی ہوگا, جو نوافل ادا کر رہا ہوگا, بس اس کو ہم متقی سمجھیں گے. تو یہاں یہ بات نہیں ہو رہی کہ نوافل نہ ادا کریں, وہ بھی کریں, لیکن آپ کمپیریزن دیکھیں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بہتر ہے کہ تم ایک آیت سیکھ لو صبح اٹھ کے, تاکہ وہ تمہاری زندگی کو بدل دے گی. اور نوافل کا ایکچولی دیکھیں کیا ہوتا ہے, نوافل کا فائدہ آپ کو خود پہنچے گا, ذاتی ہے آپ کا, آپ کے والدین تک بھی نہیں جا رہا, اولاد پہ تک بھی نہیں جا رہا, آپ کو ذاتی ثواب اجر مل رہا ہے. اور قرآن کی آیت پہ غور و فکر کرنے کا انسٹنٹلی آپ کو جب کوئی اچھی بات پتہ چلتی ہے, آپ سب سے پہلے اپنے بچوں کو بتائیں گے, اس کے بعد اور آگے بتائیں گے, اور آگے بتائیں گے, تو ایک سلسلہ چلتا چلا جائے گا نا, اس لیے بہت اجر و ثواب ہے. پھر بخاری کی ایک اور حدیث ہم دیکھتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کچھ لوگ قرآن پڑھیں گے مگر وہ حلق سے نیچے نہ جائے گا, وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے. یہ بخاری میں حدیث آتی ہے. یعنی کچھ لوگ قرآن پڑھیں گے, یعنی اس کے اوپر جب وہ اثر نہیں لیں گے اس کا, جیسے ابھی ہم نے دواؤں کی بات کی تھی کہ وہ شرائط کے ساتھ نہیں پڑھیں گے قرآن, اثر نہیں ہوگا, حلق سے نیچے نہیں جائے گا. یعنی مراد کیا ہے, کبھی بھی وہ عمل کرتے ہوئے آپ کو نہیں دیکھیں گے. قرآن پڑھ رہے ہیں مگر بد عمل ہیں, یہ ان کا ذکر کیا جا رہا ہے. اور وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے, یعنی مراد کیا ہوگی کہ کچھ لوگ آپ دیکھیں کہ قرآن کا تھوڑا پڑھتے ہیں, اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں, نمازیں تھوڑی سی پڑھتے ہیں, اس کو چھوڑ دیتے ہیں, دین میں آتے ہیں پھر بیک ٹو اسکوائر ون ہو جاتے ہیں نا, بالکل یعنی سب کو چھوڑ دیتے ہیں جو کچھ بھی دین پہ عمل کیا ہوتا ہے. تو یہ ریزن اس کا یہی ہوتا ہے کہ جو یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ ایسے قرآن پڑھتے ہیں کہ نہ اخلاص سے نیت ہوتی ہے ان کی, اور نہ ہی جو ہے وہ روح والا ان کا پڑھنا ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے اور میری یاد میں اس کے دونوں ہونٹ ہلتے ہیں تو اس وقت میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. اسے بخاری نے روایت کیا. اور کب یاد میں کیسے ہونٹ ہلتے ہیں, جب انسان جو اللہ کا ذکر کرتا ہے, ذکر کی طرف یہاں ایکچولی اس کی فضیلت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. چلیں آگے چلتے ہیں. بالکل ایگزیکٹلی میں نے بتا دیا, اللہ کی اطاعت کا کوئی بھی کام کر رہی ہے نا وہ اللہ کے ذکر کے انڈر آتا ہے. یہ مختلف اقسام ہیں, آپ سمجھ لیں, جو بھی ٹائپس ہیں, ڈفرینٹ ٹائپس, وہ آپ کے سمجھیے عملی ذکر ہے, بس یہ فرق ہے. یہ زبانی ذکر ہے جو ہم کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہاں ہم بیٹھ کے یہ آپ کا, یہاں تو آپ کا دماغ بھی لگ رہا ہے, زبان بھی لگ رہی ہے, ہر طرح سے جب آپ اس کے بعد غور و فکر کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک ذکر کی قسم ہے. لیکن یہاں دماغ بھی انوالوڈ ہے, کہیں دماغ انوالوڈ ہے, کہیں دل انوالوڈ ہے, کہیں زبان انوالوڈ ہے, کہیں ہاتھ انوالوڈ ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. آگے دیکھتے ہیں, آیت نمبر ہے 46.
ولا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی ہی احسن الا الذین ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم والہنا والہکم واحد ونحن له مسلمون. اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر عمدہ طریقے سے سوائے ان لوگوں کے جو ان میں ظالم ہوں، اور ان سے کہو کہ ہم ایمان لائے اس چیز پر جو ہماری طرف بھیجی گئی ہے اور اس چیز پر بھی جو تمہاری طرف بھیجی گئی تھی. ہمارا الہ اور تمہارا الہ ایک ہی ہے اور ہم اسی کے مسلم اور فرما بردار ہیں. اب بالکل ٹاپک یہاں سے بدل رہا ہے اور اہل کتاب کا ذکر کیا جا رہا ہے. یہاں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو جب تم اہل کتاب کے ساتھ بات کرو یا بحث کرو، اہل کتاب کے اندر کون آتے ہیں؟ کرسچنز اینڈ جیوز. تو ان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اس میں پہلا جو سٹیپ تمہیں لینا ہے وہ یہ لینا ہے کہ عمدہ طریقے سے ان تک بات پہنچاؤ. یہ ضروری نہیں ہے کہ پہلے ہی سٹیپ پہ ان کو برا بھلا کہو. مثال کے طور پہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو ہم کہہ بھی نہیں سکتے نا، وہ تو ہمارے خود کے پیغمبر ہیں، ہم تو خود ان کی اتنی عزت کرتے ہیں. تو یہی مراد ہے کہ ان سے کیا کہو، اس کا طریقہ کیا بتایا گیا کہ ان سے کہو کہ ہمارا الہ اور تمہارا الہ ایک ہی ہے. بھئی تم بھی ایک اللہ کو مانتے ہو، ہم بھی ایک اللہ کو مانتے ہیں. اور جیسے یہاں مینشن نہیں مگر مراد کیا ہے کہ جیسے تم یہ کہو کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ تو ان کو غلط ہے نا، الہ مانتے ہیں، مگر آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے وہ ہمارے رسول ہیں تو ہم ان کو بھی ہم مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو، مگر یہ فرق ہے کہ ہم ان کو ایز اے رسول یا پیغمبر مانتے ہیں. تو مراد ہے کہ بجائے ان پہ کفر کے فتوے لگاؤ، برے طریقے سے بات کرو. یہاں پہ ہمیں تھوڑی ایک حکمت بتائی جا رہی ہے کہ اہل کتاب یا کفار سے کس طرح سے انسان ڈیل کرے. تو یہ ایٹیکیٹس ہمیں سکھائے جا رہے ہیں. اور پھر ایک اور بات کہی جا رہی ہے، سوائے ان کے جو لوگ ظالم. اب یہاں پہ جو ظلم منہم کے جو بات ہے نا، اس کے بارے میں علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہ ان اہل کتاب کا ذکر ہے جو کہ مسلمانوں کے خلاف بہت ہی سرکشی یا جارحانہ وہ عزائم رکھتے تھے، ان کے ساتھ جدال کرنا چاہتے تھے، ان کو قتل کرنا چاہتے تھے اور ان کو جو ہے قید کرنا چاہتے تھے. تو پھر کیا ہے کہ ان سے تم اگر وہ تمہارے ساتھ قتال کریں، یہ ماضی کی بات ہے نا، ٹھیک ہے، اس وقت کے حوالے سے یہ تفسیر ہے کہ اگر وہ تم سے قتال کریں کفار، تم بھی قتال کرو، ظاہر ہے. اور کب تک قتال کرو؟ جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائے. اچھا، اگر مسلمان نہیں ہوتے تو اگلا آپشن تمہارے پاس کیا ہے؟ تم ان کو اس بات کے اوپر کنوینس کرو کہ وہ جزیہ دیں. جزیہ کیا ہوتا ہے؟ سیکیورٹی. جب ایک ٹیکس وہ تمہیں ادا کریں جس کی بنا پر تم ان کے، پھر ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، ان کے جو ٹیمپلز ہیں یا ان کے چرچز ہیں یا ان کے سیناگوگ ہوتے ہیں ان کے جیوز کے، تو ان کو تم پروٹیکٹ کرو. تو دونوں کا ڈیل کرنے کا طریقہ بتا دیا. کفار مختلف قسم کے ہوتے ہیں، مختلف طریقے سے تم ان کے ساتھ ڈیل کرو. اور اس کے بعد جو بات یہ ہے کہ ہم ایمان لائے اس چیز پر جو ہماری طرف بھیجی گئی اور جو تمہاری طرف بھیجی گئی. یعنی دیکھو بھائی، ہم تو بائبل کو بھی مانتے ہیں، ہم تو تورا کو بھی مانتے ہیں، تو تم ہمارے قرآن کو کیوں نہیں مانتے؟ یہ ایک حکمت بتائی جا رہی ہے نا کہ اس طرح محبت سے طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرو اور کامن گراؤنڈز پہ بات کرو. دیکھیے کامن گراؤنڈز کیا ہوتا ہے؟ الہنا و الہکم، ہمارا بھی الہ بھائی، تمہارا بھی. اور یہ جو ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں، انہوں نے تو تقریباً اسی آیت کے اوپر اپنی بنیاد رکھی جس کی بنا پر انہوں نے نہ جانے کتنے لوگوں کو، ہندوؤں کو مسلمان بنا دیا، کرسچنز کو اور جوز کو، نہ جانے ساری دنیا میں جو دین پھیلایا ہے وہ یہ بنیاد ہے، الہنا و الہکم. اصل بات یہی ہے، ہمارا الہ بھی وہی، تمہارا الہ بھی وہی. کلیش کس بات کا؟ تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے نا، تبلیغ کی حکمت ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ جو سوائے چکے ظالم ہوں، اور یہ بھی کہا گیا کہ ان کے ساتھ بحث نہ کرو مگر عمدہ طریقے سے. اس کا ایک اور میننگ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، تجادلو اہل الکتاب، کیونکہ بیسکلی تجادلو میں جدال آ رہا ہے یا آپ کہہ لیجیے بحث و مباحثہ آ رہا ہے. تو اس کو کچھ علماء نے یہ کہا کہ یہاں مراد یہ ہے مناظرہ. آپ نے مناظرہ کا ورڈ سنا ہے، جو کہ احمد دیداد نے کرسچنز کے ساتھ کیا جب وہ حیات تھے. اس کے بعد آج ڈاکٹر ذاکر نائک کر رہے ہیں مناظرہ، جو کہ وہ ہندوؤں کے ساتھ کرتے ہیں یا بدھ مت قوم کے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، جس میں کہ وہ اسلام کے دلائل دیتے ہیں اور ان کو اتنی نالج ہوتی ہے کہ وہ ان کے بھی مذہب کے بارے میں اس سے ان کا رد کر کے ان کے مذہب کا اور اسلام کو ایلیویٹ کرتے ہیں. تو یہ ہر ایک کے کرنے کا کام نہیں ہے. تو یہاں یہی انسٹرکشن دی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اگر تمہیں ان سے بات کرنی ہے اور مناظرہ ہی کرنا ہے تو بھی آسان طریقے سے کرو. اور آسان طریقہ اگر آپ جاننا چاہیں کیا ہے تو ڈاکٹر ذاکر نائک کے آپ پروگرامز دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. یہ ہوتا ہے آسان طریقہ. اور دوسرے سورہ المومنون آیت نمبر 96 میں آتا ہے ادفع باللتی ہی احسن، اور بدی کو اچھے طریقے سے دفع کرو.
ٹھیک ہے، یعنی جب انسان بات کرے، کوئی برائی کرے تو اس سے اتنی پولائٹلی بات کرو، ایسے دین کا پیغام آگے دو کہ وہ تمہارا ہی فین بن جائے، تمہارے ہی پیچھے لگ جائے کہ دیکھو اس کا بات ہی کرنے کا طریقہ کتنا اچھا ہے، تو ذرا دیکھتے ہیں کہ کیا کہہ رہا ہے، یہ سن بھی لیتے ہیں اس کی بات کیا ہے. یعنی ایسا ہو کہ کل کو وہ تمہارا دوست بن جائے، اتنے اچھے طریقے سے بات کو آگے پہنچاؤ. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 47. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اسی طرح آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے، اس لیے وہ لوگ جن کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان لوگوں سے بھی بہت سے اس پر ایمان لا رہے ہیں، اور ہماری آیات کا انکار صرف کافر ہی کرتے ہیں. یعنی مراد کیا ہے کہ ہم نے پچھلے انبیاء پر کتابیں نازل کی، اسی طرح اب آپ پر ہم نے قرآن اتارا ہے اور نازل کیا ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ہماری جو بھی کتابیں پہلے بھی آئیں اور ابھی بھی آئیں ان کا انکار کون کرتے ہیں؟ جو کافر ہیں. کفر جو ہے انسان اپنے عقیدے سے بھی کرتا ہے، جو کہ جب کفر عقیدے سے کرتا ہے تو وہ جوز اور کرسچنز بن جاتے ہیں. اور ایک عملی کفر بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سرکشی کے ساتھ ریجیکٹ کرنا. یہ کون سا کفر ہوتا ہے؟ عملی کفر ہوتا ہے. تو دو طرح سے کفر کی دو ٹائپس ہیں، آپ یوں سمجھ لیجیے. ٹھیک ہے، عقیدے کا کفر اور عملی کفر. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ عقیدے کا تو میں نے بتا دیا، عملی کفر کے مرتکب کون لوگ ہوتے ہیں؟ مسلمان. ٹھیک ہے، لیکن بہرحال یہ وہ کفر کی قسم نہیں ہے، اس بات کو یاد رکھیے گا. انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، اللہ نہ کرے. یہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ اگر ہم کسی کو بد عمل دیکھیں کہ وہ عمل نہیں کر رہا تو ہم اس پہ فتوے لگانے لگیں کہ یہ کافر ہے، فلاں بھی کافر ہے. یہ ہم نہیں کہہ سکتے. یہ ہے، کہلائے گا ضرور، لیکن وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا، وہ رہے گا مسلمان. لیکن کیسا مسلمان رہے گا؟ ناقص ایمان ہوگا اس کا، کمزور ایمان، جو اکثر ہم لوگ بات کرتے ہیں نا، ایمان میں اس کے مضبوطی نہیں ہے، لیکن بہرحال ہے مسلمان. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 47 میں ایک اور چیز رہ گئی ہے. یہ جو بات آ رہی ہے نا کہ اس لیے وہ لوگ جن کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں. تو ایک تو اس میں ظاہر ہے مسلمان آ جاتے ہیں، لیکن علماء کا کہنا یہ کہ اس سے مراد وہ اہل کتاب ہیں جن میں کہ عبداللہ بن سلام کا نام آپ نے سنا ہوگا، نجاشی کا نام سنا ہوگا، کرسچنز میں سے شمار ہوتا تھا نجاشی کا. تو ان لوگوں نے کتاب سن کے، قرآن کی آیات سن کے یہ ایمان لے آئے تھے. تو یہ جو لوگ ہیں ان کی طرف اشارہ ہے. اس کے علاوہ اہل مکہ میں بھی بہت سارے لوگ ایمان لے آئے تھے. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہ جنہوں نے یعنی ایمان لانا تھا تو وہ لے آئے، اور جنہوں نے نہیں لانا تھا، جیسے ہماری آیات کا انکار تو کافر ہی کرتے ہیں، ایسے کافر بھی بہت رہ گئے. لیکن ان میں سے کچھ خوش قسمت تھے جو کہ جنہوں نے کہ ایمان بھی قبول کیا. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 48. وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے، نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست لوگ شک میں پڑ سکتے تھے. یہ بڑی اہم بات یہاں پہ ہے کہ کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے تھے، اور آج بھی لگاتے ہیں کہ یہ قرآن آپ نے لکھا ہے. یہ آج بھی الزام موجود ہے. تو اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے اور اللہ تعالیٰ آپ کو امی نہ بناتے، اور آپ نے کسی استاد سے پڑھا ہوتا، اور کوئی کتابوں کا علم آپ نے باقاعدہ حاصل کیا ہوتا، لکھا ہوتا، خود سے نوٹس بنائے ہوتے جس کو ہم کہتے ہیں، تو ہوتا کیا کہ آپ کے اوپر بہت بڑا یہ الزام لگ جاتا کفار کی طرف سے کہ یہ قرآن مجید آپ نے فلاں اپنے ٹیچر کی ہیلپ کے ساتھ تعلیم حاصل کر کے خود لکھ لیا. تو یہ دلیل اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو امی اسی لیے بنایا. کوئی اگر یہ سوال کرے نا کہ پھر آج ہم علم کیوں حاصل کریں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، تو یہ اس کا دلیل یہاں پہ موجود ہے کہ اس لیے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو لکھنے کے لیے علم درکار تھا نا، اور لکھنا تو آپ کو آتا نہیں تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ خاص طریقہ رکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی بنایا تاکہ کوئی آپ کے اوپر الزام نہ لگا سکے۔ اس کے باوجود بھی آپ دیکھ لیجئے یہ غلط الزام لگتا ہے، لیکن ہمیں تو پتہ ہے نا دلیل، ہم تو جانتے ہیں الحمدللہ۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ قرآن میں جو شریعت ہے، سابقہ انبیاء کے واقعات ہیں، تاریخ ہے، اخلاق موجود ہے، قوانین ہیں، اتنے بڑے بڑے اہم مسائل ہیں، تو آپ یہ بتائیے اس کا ادراک کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو سکتا تھا؟ ایک ہی سورس تھی نا، وہی کے تھرو ان کو ان چیزوں کا ادراک ہوا، ورنہ آپ کو تو کوئی آپ کا واسطہ نہیں تھا لکھنے سے۔ آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 49، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، دراصل یہ روشن نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے دلوں میں جنہیں علم بخشا گیا اور ہماری